اس آیت مبارکہ کی ابتدا میں ہم نے بیان کیا الذین یؤمنون بالغیب کہ ایمان والوں کا وصف یہ ہے کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور دوسرا وصف یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان کا تیسرا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے سے یا زکوٰۃ مراد ہے یا صدقات نافلہ ہے، جیسا کہ زکوٰۃ کے بارے میں کئی جگہوں پر نماز کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی دو، یا اس سے مراد جو ہے وہ تمام قسم کے صدقات ہیں جو بندہ مومن اللہ کی راہ میں کرتا ہے، جیسے غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور طلباء اور مساجد اور مدارس پر جو ہے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں، یا نیز اولیاء کرام یا فوت شدگان کے لیے ایصال ثواب کے طور پر جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے کہ یہ سب کے سب جو ہے صدقات نافلہ ہیں۔ آیت مبارکہ کے اندر فرمایا گیا کہ جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان ایک دم کافی مقدار میں خرچ کر دے اور اس کے بعد پھر روتا پھرے لوگوں کے سامنے۔ ایسا بھی شریعت نے کرنے سے منع کیا ہے کہ اتنا زیادہ مال خرچ کر دیا جائے کہ خرچ کرنے کے بعد انسان خود کنگال ہو جائے اور پھر پریشان ہو، لوگوں کے سامنے جا کر بیان کرے کہ میں تو ختم ہو چکا ہوں، اور نہ ہی خرچ کرنے میں اتنا بخل کرے، کنجوسی کرے کہ لوگ اسے کنجوس کہے جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، بلکہ اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، یعنی خرچ کرنے میں بھی اعتدال کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے، اور نہ خرچ کرنے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، دونوں صورتوں میں۔ اور اس چیز کی تعلیم جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لاریب کتاب کے اندر سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمائی، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو، یعنی تم کنجوسی نہ کرو کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہ کرو۔ کوئی مومن ایمان والا تم سے سوال کرتے ہوئے تمہارے در پہ آ جائے، تم اسے دو ہی نہ، تو یہ کنجوسی ہے، یہ بخل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ اتنا بھی نہ کھول دو کہ پھر ملامت میں، حسرت میں تم بیٹھے رہ جاؤ، یعنی اتنا ہی نہ خرچ کر دو کہ بعد میں تمہیں پچھتاوا ہو، تم پریشان ہو یا تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، بلکہ اتنا خرچ کرو جتنی تمہارے اندر سکت ہے، گنجائش ہے، طاقت ہے۔ اور کامل ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ہوئے رب کائنات نے ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ لوگ جو جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ وہ تنگی کرتے ہیں، ان دونوں کے درمیان میں وہ اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، اعتدال میں رہتے ہیں، یعنی پورا پورا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک صاحب کا ذکر ملتا ہے کہ ان کے پاس ایک درہم تھا تو حضور کی بارگاہ میں اسے پیش کر دیا، تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے تم اپنی ذات پر خرچ کرو،
پھر اس نے دوسرا درہم پیش کیا، تیسرا درہم پیش کیا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات اسے یہی تھی کہ تم اپنی ذات پر خرچ کرو، جو تم سے بچ جائے تو پھر اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرو، کیونکہ اپنی ذات کے اوپر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اپنے اہل و عیال کو کھلانا ایک لقمہ یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقے کی فضیلت اور افادیت کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں دونوں چیزیں بیان فرمائیں کہ خرچ کرنے سے اپنا ہاتھ روکو بھی نہیں، کہ بالکل ہی خرچ نہ کرو، کہو کہ نہیں جی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، لوگوں سے لے کر تو کھاؤ لیکن خرچ نہ کرو۔ تو خرچ کرنے کا بھی حکم ہے لیکن اعتدال کے ساتھ۔ یہ ان چیزوں کی تعلیم اللہ رب العزت نے ہمیں ارشاد فرمائی۔ ہم نے اس سورۃ البقرہ شریف کی آیت نمبر 3 میں ایمان والوں کے 3 اوصاف کا ذکر پڑا۔ پہلا وصف کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، دوسرا وصف ہے یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسرا وصف متقی لوگوں کا بیان کیا گیا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے عین مطابق، اور حضرت انسان کے لیے تو وہی ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ یہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ کھا لے گا، یعنی اپنی محنت سے کما کر اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے کھا پی لے گا، اس کے لیے وہی ہے، اور جو اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا اس کے لیے وہی ہے۔ اور تیسری بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ جو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے گا اس کے لیے وہی ہے، باقی سب تو وارثین کے لیے ہے، وارثوں کے لیے ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ اپنے طور پر اللہ کی راہ میں ہمیں خرچ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایمان والوں میں سے متقی لوگوں کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔